معلوم یہ ہوا میرے ساتھیوں کہ ماں باپ سے چیزیں ٹرانسفر ہوتی ہیں اولاد میں، سوچ و فکر، طبیعت، جسامت، شکل، صورت وغیرہ وغیرہ، جس طرح یہ تمام چیزیں انسان میں منتقل ہوتی ہیں اسی طریقے سے، ذرا غور فرمائیے، اسی طریقے سے ماں باپ سے ان کے پیدا ہونے والے بچے میں عقائد بھی منتقل ہوتے ہیں، فیتھ اینڈ بلیف بھی منتقل ہوتا ہے، اور عرف عام میں عام طور پر یہی ہوتا ہے، جو جس گھر میں پیدا ہوتا ہے، جو جس گھر میں پیدا ہوتا ہے وہ وہی فیتھ، بلیف، عقیدہ اختیار کرتا ہے جو اس کے ماں باپ کا ہوتا ہے۔ بات درست ہے یا غلط؟ ہیلو، میں نے کیا کہا؟ منتقل ہوتے ہیں؟ نہیں، وہ تو ہوتے ہیں، لیکن میں نے میرے آخری جملے دہرائے، کوئی دہرائے؟ جو بچے کے عقیدے کے بارے میں، والدین کے عقیدے، بچہ جس گھر میں آنکھ کھولتا ہے تو جو اس کے ماں باپ کا عقیدہ ہوتا ہے تو بچہ بھی وہی عقیدہ اپناتا ہے۔ اور اگر آپ میرے جملوں کو دہرائیں گے نہیں تو میں آپ سے بات فوراً بند کر دوں گا۔ یہ کوئی سیاسی بازیگروں کی تقریر آپ نہیں سن رہے، لہذا غور سے سنیے۔ میں بیچ میں پوچھوں گا، اگر آپ نے میرے جملے دہرائے نہیں ایز اٹ از تو میں بات بند کر دوں گا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ صرف ماں باپ کی خصلت، ماں باپ کے جو جین ہوتے ہیں وہ کیریکٹرسٹک ہی لے کر بچہ پیدا نہیں ہوتا، بلکہ بچہ عمومی طور پہ ماں باپ کا فیتھ اور بلیف لے کے بھی پیدا ہوتا ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کروں کہ اگر کسی کے ماں باپ کو ٹی بی ہے، کسی کے ماں باپ کو اور اگر بچہ ٹی بی کے جراثیم لے کر پیدا ہو گیا تو مجھے آپ ذرا اس بچے کا قصور تو بتائیے، اس بچے کا گناہ تو بتائیے کہ اس کا گناہ اور قصور کیا ہو گیا کہ وہ ٹی بی کیوں ہو گئی اس کو، اس میں اس بچے کا قصور کیا ہے؟ اب ذرا غور فرمائیے کہ عقائد لے کر پیدا ہوتا ہے، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ آپ کیوں مسلمان ہیں؟ آپ کیوں مسلمان ہیں؟ آبا و اجداد نہیں جی، آپ کے ماں باپ کا جو عقیدہ تھا وہی عقیدہ آپ کا ہے، تو اس میں آپ کا کارنامہ کیا ہے؟ اگر آپ میں کوئی شیعہ ہے تو اس کا کیا قصور یا کیا فخر ہے، اور اگر کوئی سنی ہے تو اس کا کیا قصور اور کیا فخر ہے؟ کیا عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ سنیوں کے یہاں پیدا ہونے والے شیعہ بننے لگے؟ کیا عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے شیعوں کے یہاں پیدا ہونے والے سنی بننے لگے؟
تو اب آپ ذرا غور فرمائیے کہ جب مختلف عقائد رکھنے والے پیدا ہو کے بڑے ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے انہی عقائد کی بنیاد پر دشمن بن جاتے ہیں. ذرا غور فرمائیے کہ ان میں ان کا قصور کیا ہوتا ہے کہ وہ اس عقیدے سے کیوں تعلق رکھتے. اب آپ بتائیے کہ آپ میں اس وقت جو یہاں بیٹھے ہیں اس میں کچھ شیعہ ہیں، فقہ جعفریہ سے تعلق رکھنے والے ہیں. اگر فرض کریں میں یہ کہوں کہ بھئی فقہ جعفریہ اور شیعہ مذہب جو ہے وہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے، اور اس سے اچھا مذہب سنی مذہب ہے، تو کیا میرے بھائیوں آپ مان لیں گے اس بات کو؟ بولیے. اور اگر میں سنیوں سے کہوں کہ بھائی سنی مذہب اور سنی عقیدہ جو ہے، سنی مسلک جو ہے وہ غلط ہے اور شیعہ صحیح ہے، تو کیا سنی مان لیں گے اس بات کو؟ کیوں نہیں مانیں گے بھائی؟ ہلو، کیوں نہیں مانیں گے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. بھائی اگر آپ جو بات کہیں گے وہ مانیں گے کیونکہ آپ کا انتا اعتقاد ہے. آپ اگر کہیں گے سنی غلط ہے تو ہم مانیں گے، اگر آپ کہیں گے شیعہ غلط ہے تو ہم مانیں گے، کیونکہ آپ کے قائد سے متفقہ انتا اعتماد ہے. آپ کوئی غلط بات کریں گے ہی نہیں. میرے کہنے کا مقصد اتنا ہے میرے بھائیوں کہ میں کسی کو غلط صحیح کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس کے پیچھے ایک فکر دینا چاہتا ہوں آپ کو. فکر دینا چاہتا ہوں. میں نے کہا شیعوں سے کہو کہ آپ غلط تو کیا وہ مان لیں گے؟ آپ نے کہا نہیں. میں نے کہا سنیوں سے کہو بھائی تم غلط شیعہ درست تو کیا سنی مان لیں گے؟ آپ نے کہا نہیں. کیوں؟ آخر کیوں؟ میرے کہنے کا جو مقصد ہے میرے ساتھیوں، اب اس فکر پر آؤ. اب ذرا غور سنو. جو شیعہ کے یہاں پیدا ہوا وہ یہ سمجھتا ہے، اسے یہی بچپن سے ملا ہے، اس کے ذہن میں یہی چیز داخل کی گئی ہے کہ شیعہ اچھے ہوتے ہیں، شیعہ صحیح ہوتے ہیں، شیعہ ایسے ہوتے ہیں، شیعہ ایسے ہوتے ہیں، شیعہ ہی مذہب صحیح ہے. لہذا وہ ہر قیمت پر شیعہ مذہب کو صحیح مانے گا، اسی کو جنت میں جانے کا راستہ سمجھے گا، اور شیعوں کے جو کی بزرگ ہستیاں ہیں انہیں اپنی فلاح بقا آخرت میں فلاح بقا کا ضامن تصور کرے گا. درست یا غلط؟ اسی طریقے سے جو سنی ہوں گے سنیوں کو بتایا جائے گا کہ تم سنی ہو، تمہارا یہ صحیح ہے، فلاں غلط ہے، فلاں غلط ہے، فلاں غلط ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ بتانے والا کون ہے. یہ بتانے والا کون ہے؟ سب سے پہلا کون ہوتا ہے جو اسے یہ بتاتا ہے؟ شاباش، اس کے اپنے گھر سے یہ تعلیم دی جاتی ہے. وہ ہوتے ہیں اس کے ماں باپ. پھر وہ بچہ جو بول نہیں سکتا وہ ماں باپ کے حرکات و سکنات کو دیکھ سکتا ہے، مگر کیونکہ بچہ ہوتا ہے سوچنے سمجھنے کی اس میں طاقت نہیں ہوتی، مگر دیکھنے کی طاقت تو ہوتی ہے، چاہے وہ سمجھے نہ سمجھے. لیکن جب وہ ایک دن نہیں بار بار ایک ہی چیز کو دیکھتا رہتا ہے تو وہ اسی کو دیکھتے دیکھتے اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرتا ہے، اس کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرتا ہے، اس کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ ویسا کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے. اور جب بچپن سے ایک بات آپ کو بتائی جائے گی، بھئی آپ کا مذہب صحیح ہے، آپ کا مذہب صحیح ہے، آپ کا، تو ذہن میں ایک بات بیٹھ جاتی ہے پھر پوری طرح مکمل، پوری طرح سے کہ صاحب بس میرا مذہب صحیح ہے، دوسرے کا مذہب غلط ہے. اگر ہم ایک لمحے کے لیے اس بات، اگر ہم ایک لمحے کے لیے فرض بھی کر لیں، یہ فرض بھی کر لیں کہ دوسرے کا مذہب غلط ہے، تو جو غلط مذہب میں پیدا ہوئے یہ بتائیے کہ ان کا کیا قصور ہے؟
کیونکہ جس طرح آپ اپنے مذہب کو درست سمجھ رہے ہیں اور دوسرے کسی مذہب کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور آپ جسے غلط سمجھ رہے ہیں، جس مذہب کو برا سمجھ رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو صحیح مذہب سمجھ رہا ہے، درست سمجھ رہا ہے، اور آپ کے مذہب کو غلط سمجھ رہا ہے۔ وہ اپنی جگہ درست ہے، آپ اپنی جگہ درست ہیں۔ ہیلو، تو اب آپ بتائیے کہ جنت میں کون جائے گا؟ عمل کرنے والے۔ نہیں، پولیٹیکل جواب مت دیجیے، سیاسی جواب نہیں چاہیے مجھے۔ آپ بتائیے جنت میں سنی جائیں گے، جنت میں شیعہ جائیں گے، جنت میں سلام پڑھنے والے جائیں گے، جنت میں سلام نہ پڑھنے والے جائیں گے، جنت میں ہاتھ سینوں پہ باندھ کر رفع دین کرنے والے جائیں گے، یا ناف سے نیچے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے والے جنت میں جائیں گے؟ اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ دیکھیے، یہ بڑی گاڑی بات ہو رہی ہے، خدا کے لیے اسے سمجھنے کی کوشش کیجئے، خدا کے لیے اسے سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ جنت میں کون جائے گا؟ دیکھیے میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، میں جو آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دی سیکرٹ بیہائنڈ مائی لیکچر۔ میں آپ کو جو سمجھانا چاہتا ہوں، خدا کے لیے اس بات کو سمجھیے، خدا کے لیے اس بات پر غور کیجئے، تاکہ آپ کسی قسم کی گمراہی کا ایک طرف شکار نہ ہو سکیں، دوسری طرف کسی قسم کے کنفیوژن کا شکار نہ ہو سکیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، جب آپ دیکھیے جس غور و فکر کی ہم بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں، یہ باہر جلسے میں نہیں کی جا سکتی۔ میں نے ایک بات کہی کہ عیسائیوں کو، ہندوؤں کو، تمام اقلیتوں کو، اس میں نے احمدیز کا نام لے لیا کہ احمدیز کو بھی جو آئین میں حقوق ہیں وہ دیے جائیں، تو اس پہ بیانات آنا شروع ہو گئے۔ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے؟ تو میرے ساتھیوں، کل مجھ سے کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی بات آپ نے درست کہی، لیکن اس میں یہ ہو جائے گا اور ہمارے اپنے لوگ کنفیوز ہو جائیں گے، کہیں مہاجر مذہب کی بنیاد پر کنفیوز نہ ہو جائے۔ تو میں آپ کو آج اس اجتماع میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں نے 20 سال اپنی زندگی کے سہانے خوبصورت ایام اور دن، مہینے، سالوں کو اس تحریک پر قربان کر دیا۔ میں نے اپنے لیے کچھ، اپنے اور اپنے خاندان کے لیے کچھ مال و متاع نہیں بنایا، اور میں نے قربانیوں کا صرف درس ہی نہیں دیا، میں نے عملی طور پہ، میں ہمیشہ کہتا تھا، یاد کیجئے میری 78 کی تقاریر، 79 کی، 80 کی، 81 82 83 84 85 86، میں کہتا تھا میرے نام کے آخر میں حسین لگا ہوا ہے، اور میں اس حسین، لفظ حسین کا جو تقدس ہے اسے مجروح نہیں ہونے دوں گا۔ تو کیا میں نے عملاً ثابت نہیں کیا جب میرے بڑے بھائی اور بھتیجے کو پکڑ کر لے جایا گیا، اور اگر میں ایک ٹیلی فون لندن سے کرتا کہ میں معافی مانگتا ہوں، میرے بھائی کو چھوڑ دو، تو کیا انہیں قتل کیا جاتا؟ تو اب قوم مجھ سے کیا چاہتی ہے؟ وہ مجھے سچ بات کہنے کا حق نہیں دینا چاہتی، تو مجھے قیادت کرنے کا کوئی شوق نہیں۔
جو لوگ اگر میری باتوں کو سمجھنے کے بجائے اس کو غلط رنگ دیں، غلط معنی دیں، تو پھر ایسی قوم کو اپنا کوئی اور قائد چن لینا چاہیے. ان کے لیے پھر الطاف حسین جیسے قائد کی ضرورت نہیں.